بڑے مبارک دن ہے یہ قربانی کے دن، بڑی مقبولیت، خاص طور پر 1 ذی الحج سے لے کر 10، یہ 10 دن جس کی قرآن نے قسم بھی یاد فرمائی، اس کے بعد 11 اور 12 جس میں قربانی کی جاتی ہے، اور حرم پاک جو حجاج حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں وہ ان دنوں کنکریاں وغیرہ مارنا جو مینا میں یہ سنت مبارکہ ادا کی جاتی ہے، شیطان کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ایام اللہ کی بارگاہ میں بڑی فضیلت رکھتے ہیں۔ ایام تشریق بھی کہا جاتا ہے۔ 9 ذی الحج سے لے کر 13 کی عصر تک تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے، اس کی بھی بڑی فضیلتیں آئی ہے۔ آج موضوع یہ نہیں، لیکن صرف میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سارے اوقات قبولیت کے ہیں، تو ہم سب ایک تو ہمارے مشائخین کے لیے دعائے صحت کریں، دوسرا جو حالات اور جن حالات سے ابھی ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ وائرس جس طریقے سے پھیل رہا ہے، بیماری ہے، سازش ہے، جو بھی معاملات ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، جس طریقے سے لوگ اس میں گرفتار ہو رہے ہیں ان سب کے لیے بھی ہم دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے، اور جو اس میں انتقال کر گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور اس وبا کو اس دنیا سے دور فرمائے۔ عزیزان ملت، موضوع یہ ہے کہ جو کچھ ملا یا رسول اللہ آپ کے در اقدس سے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر ہی کہ اللہ ہم تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کا وسیلہ اور وسیلے سے توجہ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ اس وبا کو تو ہمارے درمیان سے دور فرما، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس موضوع کے حوالے سے اس شعر کو اگر ہم سمجھیں تو سب کچھ بیان کر دیا گیا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ضرورت اور انسانوں کی ضروریات کی چیزیں اور انسان کی ضروریات کو مکمل کرنے کے لیے جتنی چیزیں وجود میں آئی، یہ اس لیے کہ دنیا بنی۔ اگر دنیا نہ ہوتی تو ان ساری چیزوں کی حاجت ہی نہ ہوتی، دنیا بنی تو ان ساری چیزوں کی حاجت بھی ہوئی، اور اس دنیا کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا گیا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی۔ یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ دنیا کی ضرورتیں، یہ انسان کی اپنی ضرورتیں، حاجتیں، انبیاء کا تشریف لانا، یہ اس لیے کہ رسول اللہ تشریف رکھتے ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر پیغمبران اعظام کا سلسلہ دیکھا جائے، تخلیق کائنات کا ابتدائی مرحلہ دیکھا جائے، کائنات کے فنا ہونے کے بعد کے معاملات دیکھے جائیں، رسول اللہ جب دنیا میں تشریف لائے اس کے بعد کے معاملات دیکھے جائیں، رسول اللہ نے اظہار نبوت فرمایا اس تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، ہر جگہ اور ہر مطالعہ قرآن و حدیث سے یہی ہمیں سبق ملتا ہے۔ خود بخاری شریف کی مشہور حدیث پاک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، واللہ یعطی وانا قاسم، اللہ عطا فرمانے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ گویا کہ اس حدیث پاک کی شرح حضرت حکیم الامت نے مرۃ المناجی میں جب وہ مشکات شریف کی شرح لکھ رہے تھے، جب یہ حدیث پاک گزری تو اس کی شرح میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ہر چیز دیتا ہے، علم ہو، تقوی ہو، مال ہو، عزت ہو، ہر چیز اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے،
تو جو کچھ بھی عطا اللہ فرماتا ہے وہ تقسیم رسول اللہ کے ذریعے سے ہوتا ہے، سب کچھ ملتا رسول اللہ کے ذریعے سے ہے۔ آپ اندازہ کریں، یہ حدیث واضح ہے کہ اللہ کے رسول خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے، حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ کا مطالعہ، ایک جگہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ الصلاۃ والسلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی آپ کی بھی تخلیق بھی مکمل نہ ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا، گویا کہ حضرت آدم اور رب کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ گویا کے واسطہ تھے حضرت آدم کے لیے، تاکہ اللہ تعالی اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اس طریقے سے ظاہر فرماتا ہے، اور بتایا کہ آدم کو آدمیت اور آدم کو نبوت بھی ملی تو یہ میرے حبیب کے وسیلے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کا مقام اور اللہ نے کیا شان عطا فرمائی تھی، صرف ایک بات یہاں میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ آپ حضرات نے بارہا اس بات کو سنا ہوگا، خاص طور پر درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے سعادت الدارین میں اس واقعے کو نقل فرماتے ہوئے لکھا گیا، جبکہ ہم اور آپ درود شریف اگر پڑھتے ہیں تو چند سیکنڈوں میں درود پڑھ لیتے ہیں، لیکن آپ اندازہ کریں یہ کتنا افضل اور کتنی فضیلت رکھتا ہے۔ اس واقعے سے آپ اندازہ کریں، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی جب پیدائش ہوئی، جنت میں پیدا ہوئے، فرشتوں نے سجدہ کیا، اور اس کے بعد کے واقعات آپ تمامی نے سنے ہیں۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم نے اپنے جیسا ایک وجود دیکھا تو چاہا کہ اس طرف ہاتھ بڑھائے، ارشاد ہوا اے آدم ابھی نہیں، رک جاؤ، پہلے مہر ادا کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے جب آپ کو فرمایا گیا مہر ادا کرو، اگر اسے چھونا چاہتے ہو، ہاتھ لگانا چاہتے ہو، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کی ساری ضروریت اور یہ دنیا کا پھیلاؤ، یہ سب کا سب حضرت آدم اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اللہ نے ایک سلسلہ، یہ اولاد کا سلسلہ چلایا، اور اس طریقے سے دنیا میں انسان پھیلے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، بہت لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام تمام انسانوں کے باپ اور انسانی ذریت کے باپ، اور یہ سلسلہ حضرت حوا کے ذریعے سے چلا۔ حضرت آدم نے حضرت حوا کو ہاتھ لگانا چاہا، روک دیا گیا، حکم ہوا مہر ادا کرو۔ حضرت آدم عرض کرتے ہیں اے اللہ، کیا مہر، کیا میں ادا کروں، کیا چیز دوں کہ جس کی بنیاد پر میں اسے ہاتھ لگا سکوں؟ تاریخ بتاتی ہے، فرمایا گیا کہ حکم ہوا اے آدم تم میرے محبوب پر 10 مرتبہ، ایک روایت کے مطابق 10 مرتبہ درود پڑھو، یہ درود مہر ہوگا، اور یہ درود پڑھ لو گے پھر تمہارے لیے یہ بات روا ہوگی کہ تم حوا کو چھو سکو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس وقت 10 مرتبہ درود پڑھا۔ آپ کا درود پڑھنا تھا، گویا کہ مہر ادا ہوئی۔ اب مہر ادا ہونا یہ حضرت حوا سے ملاقات کا سبب بنا۔ جب تک درود نہ پڑھتے آپ چھو نہ سکتے، درود پڑھنا یہ چھونے کا سبب بنا۔ گویا کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام خود یہ اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ مجھے آدمیت اور اولاد ملی، یہ حوا کو میرے لیے چھونا جائز ہوا اس وقت جب میں نے رسول اللہ پر درود پڑھا۔ آپ اندازہ کریں کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام پہلے انسان ہیں، اللہ نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، فرشتوں نے سجدہ کیا، اس آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جنت میں ہیں، لیکن حوا کو
اس وقت تک نہیں چھو سکتے جب تک کہ وہ رسول اللہ پر درود نہ پڑھ لیں۔ آپ اندازہ کریں اگر اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے تو یہ سلسلہ بہت طویل ہوگا۔ حضرت آدم کی توبہ کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ جب رسول اللہ کا وسیلہ پیش کیا تھا تب آپ کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ انبیاء میں سلسلہ چلا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ رسول اللہ کی زندگی پاک کا مطالعہ کریں، اور جب آپ مکہ مکرمہ میں آپ کی پیدائش، اس کے بعد اظہار نبوت، اس وقت کی آپ تاریخ کا مطالعہ کریں۔ عرب کا حال کیا تھا، معاشرتی زندگی کیسی تھی، لوگ اخلاقی اعتبار سے کتنے گرے ہوئے تھے، پوری دنیا کا معاملہ کیا تھا، مصر، یونان، ایران، ان کے حالات کیا تھے، سب کے سب حضرات واقف ہیں۔ تاریخ کے حوالے سے آپ نے کئی مرتبہ ان باتوں کو سنا ہے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ نے اظہار نبوت فرمایا، اس کے بعد جو لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلیاں آئی، اور وہ عرب کہ جو جاہل قوم تھی وہ دنیا کی سردار بنی، اور سردار بننے کے بعد جو دنیا میں انقلابات پیدا ہوئے، یہ کس کا صدقہ تھا؟ یہ رسول اللہ کا نہیں تو اور کیا؟ ان لوگوں کو کہ جو ایک دوسرے کے حقوق تک نہ جانتے تھے، خود اپنی بچیاں اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کرتے، وہ یتیموں کو تلاش کرتے پھرتے، یتیموں کو اپنے گھر میں رکھنا یہ شرف سمجھتے، بیواؤں سے شادی یہ ثواب سمجھا جاتا۔ یہ ساری معاشرتی انقلاب یہ کس کے صدقے میں ملا تھا؟ رسول اللہ کے صدقے میں۔ ماں کو جوئے میں جوئے میں رکھ دیا جاتا تھا، شرطیں لگائی جاتی تھی۔ اس ماں کی اہمیت کا اندازہ، اور اس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ ہمیں کس نے بتایا؟ کس کے وسیلے سے اور کس کے صدقے میں ملا؟ ماں کو عظمت رسول اللہ کے ذریعے سے ملی۔ والد کے بارے میں فرمایا گیا کہ والد یہ جنت کے دروازوں میں سے دروازہ ہے۔ دوسری جگہ فرمایا گیا کہ والدین کی رضا اللہ کی رضا، والدین کی ناراضگی یہ اللہ کی ناراضگی۔ یہ کس کے ذریعے سے ملی؟ رسول اللہ کے ذریعے سے، رسول اللہ کے صدقے میں۔ حضرت عمر کا وہ خطبہ، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ تاریخی جملہ، میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں نے اسی لیے شروع میں عرض کیا کہ کسی موقع پر اس موضوع پر انشاءاللہ ہم پھر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ صرف میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس فتح ہوا، اور پھر آپ نے صحابہ کرام کے درمیان خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا تھا، کچھ صحابہ نے اچھے کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے، ان کے کپڑوں کو دیکھ کر آپ نے برجستہ یہ ارشاد فرمایا تھا، اے رسول اللہ کے صحابیوں سنو، ہم ذلیل قوم تھے، ہماری کیفیت اور حالت یہ تھی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت عمر کے جملے اس طرح سے تھے کہ ہم اپنی ایڑیوں پر پیشاب کیا کرتے تھے، ایڑیوں پر پیشاب کی کوئی اخلاق نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بھی آج جو یہ عزت، آج یہ شان و شوکت، آج یہ دبدبا جو کچھ ملا ہے، یہ رسول اللہ کے صدقے میں ملا ہے، یہ اسلام کے صدقے میں ملا ہے۔ جب تک ہم رسول اللہ کے دامن کو اور رسول اللہ کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے، ہم ترقی کی راہ پر گامزن رہیں گے۔ اسے چھوڑ دیں گے پھر ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ حضرت عمر کا جملہ، حضرت عمر کا خطبہ یہ بتا رہا ہے کہ مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کہ رسول اللہ کی اطاعت و فرما برداری، رسول اللہ کی اتباع اور پیروی، رسول اللہ کی راہ کو اپنانا، اس لیے کہ ترقی کی راہ یہ رسول اللہ کے صدقے ہی میں ملا کرتی ہے۔ اگر ہم نے فرامین مصطفیٰ کو پسے پشت ڈال دیا ہے تو عزیز ساتھیوں یاد رکھو، ہم کبھی ترقی نہیں کر سکتے، کبھی عزت کی منزلیں طے نہیں کر سکتے۔ آپ اندازہ کریں، یہ تو دنیاوی معاملات ہیں، صحابہ کی اگر ایک ایک کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے اور اس کو بیان کیا جائے، انسان حیران رہ جاتا ہے، کون کہاں سے آیا اور رسول اللہ کے ذریعے سے اسے کیسی عزت ملی، اسے کیسی شان ملی۔ ان نفوس قدسیہ کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں دیکھ لو ان 10 کو جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی، اور ان نفوس قدسیہ کو آج بھی تاریخ اسلام میں عشرہ مبشرہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مبشرہ کو ملی یہ مقام
قدسیہ کو ملی کس کے صدقے میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ میرے عزیز ساتھیوں، آخری بات عرض کرنا چاہوں گا، یہ تو دنیاوی باتیں تھی، دنیاوی معاملات تھے۔ ابتدا حضرت آدم نے درود پڑھا تو مہر ادا ہوا، اس کے بعد رسول اللہ کی پیدائش اور اظہار نبوت کے بعد عرب اور دنیا کے انقلابات۔ آپ دنیا کی تاریخ دیکھیں اور یہ 1400 سالہ تاریخ دیکھیں، جو ترقیاں، جو انقلابات رسول اللہ کے بعد اور رسول اللہ کے صدقے میں ملے، وہ رسول اللہ کی تشریف آوری سے پہلے کہیں بھی نظر نہیں آتے۔ اب وہ منظر آپ حدیثوں میں دیکھیں جس کے بارے میں فرمایا گیا، سور پھونکا جائے گا، دنیا ختم ہو جائے گی، پھر سور پھونکا جائے گا اور سب کے سب قبروں سے اٹھیں گے، میدان محشر میں جمع ہوں گے، اللہ کی طرف سے ڈالا جائے گا کہ حساب و کتاب کے لیے تلاش کیا جائے۔ فرمایا گیا کہ سب کے سب بابا حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچیں گے اور سارے معاملات عرض کریں گے۔ حضرت آدم کا کیا جواب ہوگا؟ حضرت آدم کس کی طرف اشارہ کریں گے؟ سب کے سب کس طرف جائیں گے؟ اس مشہور شہر کی طرف کی شہر سے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ سبھی رسول نے کہا اذهبوا الی غیری، اس لیے کہ حضرت آدم حضرت نوح کے پاس بھیجیں گے، حضرت نوح آگے کی طرف بھیجیں گے۔ اس طریقے سے ہر پیغمبر کے پاس پوری امت پہنچے گی اور سب سے یہ درخواست ہوگی، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کیجئے، شفاعت کا دروازہ کھلے تاکہ ان عذاب اور ان سختیوں سے چھٹکارا ملیں گے۔ سبھی رسول نے کہا اذهبوا الی غیری، اس لیے کہ نفسا نفسی کا معاملہ ہوگا، سب اپنے اپنے معاملات میں الجھے ہوئے ہوں گے اور سارے پیغمبر ایک دوسرے کے پاس بھیجیں گے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ کے پاس پہنچیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کی طرف اشارہ کریں گے؟ اس کے بارے میں فرمایا مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، انا لہا کا مزدہ سنانے آئے ہیں، میدان محشر میں بھی سارے انبیاء کرام سے ہوتے ہوئے رسول اللہ کے پاس پہنچیں گے، رسول اللہ سنیں گے امت کی فریاد۔ اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جب امت اپنی رداد بیان کرے گی، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھیں گے اور عرض کریں گے، مولا اس وقت تیرا یہ محبوب اپنے سر کو نہ اٹھائے گا جب تک کہ تو اس کی حاجت اور اس کی بات مکمل نہ کرے، تب تک شفاعت کا دروازہ نہ کھلے۔ اب فرمایا جائے گا، اے محبوب سر اٹھاؤ، شفاعت کا دروازہ تم ہی کھولو گے، جس کی شفاعت کرو گے قبول کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں وہاں بھی سب کو چھٹکارا ملے گا، شفاعت کا دروازہ کھلے گا، شفاعت کبریٰ کا تاج رکھا جائے گا آپ ہی کے سر پر، اور آپ ہی کے ذریعے سے پوری انسانیت کو ان تکالیف سے چھٹکارا ملے گا۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بڑا طویل اور بڑا اہم اور بڑا پرمغز موضوع ہے، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، اور جو کچھ بھی عمل کے حوالے سے گفتگو ہو، عمل کی اخلاص کے ساتھ توفیق عطا فرمائیں۔ اور جن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو، پوری امت مسلمہ اہل سنت والجماعت کو اس وبا سے محفوظ و مامون فرمائیں۔ جو ہمارے علماء مشائخ اس بیماری میں مبتلا ہیں یا کسی اور طریقے سے بھی بیماری میں مبتلا ہیں، بالخصوص خلیفہ سرکار مفتی اعظم ہند حضور اشرف الفقہا و سرکار امین ملت اور حضرت علامہ عبدالستار حمدانی صاحب اور دیگر علماء اہل سنت جو بھی بیمار ہیں، مولا اپنے حبیب کے صدقے میں سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔